الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا پختہ وعدہ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور چھپاؤ گے نہیں اس کو، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس پھینک دیا انہوں نے اس کو پیٹھوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خریدا اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت کو، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس بہت برا ہے جو انہوں نے خریدا. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ، نہ گمان کریں وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں، بِمَا أَتَوْا، اس کے ساتھ جو وہ دیے گئے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور پسند کرتے ہیں کہ تعریف کیے جائیں اس کے ساتھ جو انہوں نے نہیں کیا. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، بس آپ نہ گمان کریں ان کو کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی بچنے والے ہیں عذاب سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 19واں رکوع آیت نمبر 187 اور 188 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ موت کا پیالہ ہر ایک نے پینا ہے اور دن قیامت کے جو کیا ہے اس کا اجر بھی ملے گا. جو جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا وہی کامیاب ہے. دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، اور دنیا میں تمہیں آزمائے گے اللہ تعالیٰ مالوں میں اور جانوں میں، اور اہل کتاب سے اور مشرکوں سے تمہیں ایسی باتیں سننی پڑیں گی جو تمہارے لیے تکلیف اور دکھ کا باعث ہوں گی. لیکن اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یہ بڑے عظیم ہمت والے کاموں میں سے. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کو تو حکم یہ تھا کہ یہ اللہ کے احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں،
اور چھپائے نہیں، لیکن ان بد نصیبوں نے اللہ کی آیات کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ کے وعدوں کو بھلا دیا اور دنیا کی لالچ میں آ کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ اور آج بھی یہی بات ہے کہ امت کے علماء کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب کو بیان کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم دیا ہو اس کو بیان کرنا لازم ہے۔ جیسے یہود کے علماء کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب کا علم دیا تھا اور ان سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو بیان کرو، لیکن انہوں نے بیان نہیں کیا۔ تو آج بھی دیکھیے کہ اللہ کی کتاب کا بیان کرنا اور اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے پہنچانا یہ اہل علم پر لازم ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ مرتے دم تک جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے تھے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص سے اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو بیان نہ کرے اور اس کو چھپائے جاننے کے باوجود، تو قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ آگ کی کینچیوں کے ساتھ ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ بتایا یہ امت کے واعظین ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جھوٹی کہانیاں اور جھوٹے قصے بیان کیے تھے، اللہ کی کتاب کو بیان نہیں کیا تھا۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس کو چھوڑ کر کہانیوں اور قصوں کے اوپر لوگوں کو خوش کیا تھا۔ فرمایا یہ فرشتے ان کی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں جہنم کی آگ کی کینچیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہی اہل کتاب جن کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ان پر یہی لازم ہے کہ اللہ کی کتاب کو بیان کریں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بیان کرو گے اس اللہ کی کتاب کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، بس پھینک دیا لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے، یعنی اس کو بیان کرنا چھوڑ دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کتاب اللہ کے بیان کی بجائے دنیا کی قیمت حاصل کرنا شروع کر دی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آج بھی اللہ کی کتاب کو بیان کرنا تو دور کی بات ہے، بیان کرنا چھوڑ دیا، ویسے کتاب اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کاروبار شروع کر دیا، لکھ لکھ کر پیسے جناب کمائے جا رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی آیات کو لکھ لکھ کر اس سے خوب باشوق پیسے ہزاروں روپے لیے جا رہے ہیں ایک ایک تعویذ کے۔ ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بیان نہیں کیا اور اس کے بدلے میں پیسے کمائے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے جو انہوں نے پسند کیا، بہت برا ہے جو انہوں نے خریدا۔ اسی طرح دیگر ہمارے رسم و رواج میں لوگ آ کے رابطہ کرتے ہیں، جی پڑھے ہوئی قرآن مجید چاہیے، آگے صاحب بیٹھے ہیں جناب پڑھ کر، انہوں نے جناب کا 100 تم لے لو، 50 قرآن مجید تم لے لو، اور جناب وہ خوش ہو رہے ہیں، جناب بخشے جا رہے ہیں۔ کچھ تو بندے کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، خود بھی بندہ سوچے کہ میرے ماں کے لیے، میرے باپ کے لیے ایسا کون ہے جس نے 50 قرآن مجید پڑھ لی، اور 50 قرآن مجید آپ خود دیکھ بعد ہم حیران ہو جاتے ہیں
ہاں پڑے ہوئی ہیں، ہاں پڑے ہوئی نہیں بلکہ پڑے ہوئی ہیں، الماری میں پڑے ہوئی ہیں۔ کئی دفعہ ہم گئے دعا کے لیے، اور یہ بھی ایک رواج ہی ہے کہ پرچی لکھ کے مولوی صاحب کو دی جائے کہ ہم نے اتنا پڑھا ہے۔ بھائی اللہ کے لیے پڑھا ہے، مولوی صاحب کو لکھ کے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، قبول بھی اللہ نے کرنا ہے، تو پوری لسٹ بنا کے مولوی کو دینے کی کیا ضرورت ہے کہ جناب وہ اوپر دیکھے گا تو جناب پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ قبول کریں گے، اس کے دستخط ہوں گے، پہلے ٹیسٹ کروا کے لے آؤ۔ یہ تو وہی والی بات ہوئی نا، فارم لے کر جاتے ہیں پہلے جناب ٹیسٹ کروا کے مور لگوا کے لے آؤ۔ مولوی کی مور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ تو کل بندہ مرا، آج انہوں نے دعا کا پروگرام رکھا، لسٹ دے دی جناب، 150 قرآن مجید پڑھا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنے ٹائم میں بندہ پڑھ کس طرح سکتا ہے؟ میں تو حیران ہو گیا۔ اتنے ٹائم میں جناب بندہ جناب سارے لگ جائیں اور پڑھنا شروع کر دیں تو پڑھ کس طرح سکتا ہے؟ حالانکہ وہ بیچاروں نے پتہ نہیں ایک آیت بھی پڑھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ایک سپارہ بھی پڑھنا جناب بندہ پڑھے تو ہم حافظ ہو کے نہیں پڑھ سکتے، تو جناب ایک عام آدمی کے لیے پڑھنا وہ کتنا مشکل ہے۔ اور وہ کہتا ہے جناب 150، بھائی یعنی اتنا ہوائی فیر کرتے ہوئے کوئی ڈر بھی نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی بندہ حساب تو کرے، کوئی اس حد تک تو بات کرے، کوئی سجے تو صحیح۔ وہی والی بات ہے چڑی والی، چڑی کو جس نے پکڑا تھا اس نے کہا چڑی نے اور مجھے نہ چھوڑتا تو میرے اندر جناب 1.5 کلو کا موتی تھا۔ تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اوہو چڑی کو تو ذبح کرنا تھا، اس میں 1.5 کلو کا موتی تھا۔ چڑی نے کہا بے وقوف آدمی، تولے جتنی ساری میں ہوں تو 1.5 کلو کا موتی میرے اندر کہاں سے آ گیا؟ کوئی عقل کو بھی ہاتھ مارو، کوئی عقل کو بھی ہاتھ مارو کہ اتنے ٹائم میں اتنے قرآن پڑھے کیسے گئے ہیں، اور پھر جناب وہ بخشے جا رہے ہیں اور بندہ خوش ہوگا، بادشاہ والد صاحب نے بڑا ہی سال ثواب ہوا ہے جی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کچھ تو بندہ عقل کے ساتھ بھی سوچے۔ اپنے والدین کے لیے خود پڑھو، اپنے ماں باپ کے لیے خود دعا کرو، اور جو آدمی اپنے ماں کے لیے خود نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ لوگ پڑھیں گے میری ماں کے لیے اور دوسرے پڑھیں گے میرے والد صاحب کے لیے اور پھر جناب وہ بخشے جائیں گے میرے والد صاحب، یہ صرف دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، خدا کی قسم۔ کتاب اللہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا کہ دکان پہ برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے نہیں منع کرتا کہ نہ کرائی جائے، کرائی جائے، لیکن قرآن پہ عمل بھی تو کیا جائے نا۔ اس کی دکان کے اندر جس میں ناپ تول میں کمی ہوتا ہے اور پورا تولا نہیں جاتا، گاہک کے ساتھ دھوکہ دیا جاتا ہے، اسی دکان میں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی ناپ تول میں کمی ہوتی تھی اور اس کے بعد بھی ہوگی، نہ آج نیت ہی نہیں کی کسی نے اس پر قرآن پر عمل کرنے کی، اور قرآن میں آیت پڑھی گئی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون۔ قرآن میں پڑھا گیا کہ اس بندے پر تو ہلاکت اور تباہی اور لعنت ہے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ میرے بھائی تیری دکان میں برکت آئے گی یا قرآن تو الٹا لعنت کر کے گیا ہے؟ جب تک عمل نہ کیا جائے، قرآن پاک نے جو کام بتایا ہے جب تک اس پہ عمل نہ کیا جائے، یہ تو معاذ نعوذ باللہ ایک تماشا اور جناب کیا اللہ کے دین کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، قرآن پاک کہہ کیا رہا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا اور پھر کہتا ہے جس کو پڑھو برکت کے لیے۔ میں نے پہلے آپ کو واقعہ سنایا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق اتنا ہی رکھا ہوا ہے کہ بس دنیاوی نقصان سے ہم بچتے رہیں، بس باقی اللہ کا حکم کیا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس پر میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک بھائی ہمارے وہ شادی میں خوب ناچ تک اور ڈھول اور جناب کیا سے کیا کر رہے تھے، یعنی خوب ناچ گانا اور ناچنا اور پیسے پھینکنے اور جناب خسرے ناچ رہے اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اسی دوران راستے میں انہوں نے مجھے دیکھ لیا، تو وہ جلوس ان کا وہ ناچنے والا جا رہا تھا، اس میں چھپ کر پیچھے مجھے اشارہ کرتے دعا کرے ہو دعا میں کہ بے فکر رہو، ٹینشن نہ لو، دعا تو باشو دعا نہ کرساں تو کی کرساں، یعنی یہ دعا تم کرنا اور یہ ہم یہ کر رہے ہیں۔
بالکل ہماری بھی وہی حساب ہے کہ جناب ہم تو کچھ اب شریعت پر عمل کریں یا نہ کریں، ہمیں تو کوئی کچھ نہ کرنا پڑے، نہ نماز پڑھنی پڑے، نہ روزہ رکھنا پڑے، بس یہ ہے کہ بس دعا ہو جائے جی، اور جناب بس کام سارا بیڑا پار ہو جائے۔ ایک منٹ کے لیے سوچو تو صحیح، ایک بندے نے زندگی بھر اللہ کی کتاب کو تلاوت بھی نہیں کی، اس کو سمجھا بھی نہیں، عمل کی نیت بھی نہیں کی ہے، اور آج وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو ٹھیک ہے اِصال ثواب تو پہنچتا ہے، لیکن آخر کوئی بندہ حساب بھی تو رکھے نا کہ آج جناب کل مرا ہے، آج 150 قرآن اس کو پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے نہیں ہیں کہ یہ وہی ہے جس کو میں نے 70 سال زندگی دی تھی اور 70 سال میں سے ایک رکوع بھی نہیں پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ یہ وہی شخص ہے جس نے 70 سالوں میں ایک رکوع نہیں پڑھا، کل مرے اور آج 150 قرآن پہنچ کے بہت شو بڑا فٹ دعا ہو گئی جی۔ اس لیے میرے بھائیوں خود تیاری کرو، اپنی آخرت کی تیاری خود پڑھو، قرآن مجید کو سمجھو، قرآن مجید کو کہ اللہ کی کتاب کا مطالبہ ہم سے کیا ہے۔ آپ سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم نے وعدہ یہ لیا تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اس کو بیان کرو لوگوں کے لیے، جو اللہ کا حکم ہے وہ سناؤ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تم سے، اور اس کو چھپاؤ نہیں۔ لیکن لوگوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور دنیا کی لالچ میں اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ دھوکہ کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ فراڈ کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، انہوں نے بربادی کا سودا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جگہ ہم دعا کے لیے گئے، عصر کی نماز جو ہی ہم نے سلام پھیرا تو بھائی نے کہا جی دعا کرنی ہے، ادھر ہمارے ترامڑی میں، تو عصر کی نماز کے بعد ہم چلے گئے سیدھے، چلو جی ان کے گھر چلے گئے، آگے کچھ لوگ پڑھ رہے تھے سپارے لے کر، تو اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی بھی عصر کی نماز تو ابھی ہوئی ہے، 5 منٹ ہوئی ہے ہم مسجد سے آ رہے ہیں، یہ تلاوت کر رہے ہیں، انہوں نے نماز کس ٹائم پڑھی ہے؟ وہ بیچارے، میں جب گیا تو بڑی محبت سے اٹھے اور سلام کرتے گئے، جو جو سلام کرتا گیا میں آہستہ سے کان میں پوچھتا گیا کہ عصر کی نماز پڑھ لیے؟ اس نے کہا جی کوئی نہیں۔ وہ 8-10 بندے جتنے بھی بیٹھے تھے ان میں سے ایک بندے نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ نماز فرض تھی نا، اذان ہوئی ہے، محلے میں رہتے ہیں، مسجد کے ساتھ بیٹھے ہوئی ہیں، اب اللہ کا حکم کیا ہے کہ جو ہی اذان ہو مسجد کی طرف دوڑو، وہ جناب ادھر سپارے لے کر بیٹھ گئے۔ بھائی ذوق پورے کرنے کا نام دین نہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اب اس ٹائم سپارہ پڑھنے کا حکم نہیں تھا، اس ٹائم 4 رکعت فرض نماز تھی وہ پڑھنے کا حکم تھا، اب فرض نماز نہیں پڑھی۔ چلو جی ہم جب گئے بس یہ برکت کے لیے دعا کر دیں جی، میں نے کہا جی بھائی برکت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ساتھ تھوڑی سی استغفار بھی کرتے ہیں کہ جہاں ایک بے نمازی ہو وہاں اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، جہاں 40 بے نمازی اکٹھے کر کے برکت کے لیے دعا کرو، جہاں برکت کے لیے دعا ہوگی یہاں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے، الٹا دعا کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے کہ جو حکم تھا اللہ تعالیٰ کا اس حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی، عین نماز کے ٹائم پہ جناب نماز کو چھوڑا گیا اور بغیر عذر کے چھوڑا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے میں نماز کے لیے کسی اور کی ڈیوٹی لگاؤں، اور جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ اللہ کے نبی تو اتنے غصے میں ہیں، اللہ تعالیٰ تو اتنے ناراض ہیں، اور ہم نے جناب کیا ہے کہ ایک رسم پوری کر دی۔ اللہ اکبر۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، اللہ فرماتے ہیں مت گمان کر ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں بما اتوا، اس کے ساتھ جو انہوں نے کر دیا، اپنے عمل کے اوپر پھر خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کر لیا، افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے اس پر، یا اللہ اس کا ثواب فلانے کو پہنچا، فلانے کو پہنچا، فلانے کو پہنچا، کوئی رہ نہ جائے۔ بعض دفعہ فوت ہونے والا فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رہ گئے، اور اس کے مال پر ختم کرنے کے لیے آ گئے جناب مولوی صاحب بھی آ گئے، برادری والے بھی آ گئے، وہ مال تو یتیم بچوں کا ہے۔ وہ مال کس کا ہے؟ یتیم بچے جب تک بالغ نہ ہو جائیں، پوچھئے مفتیوں سے، جب تک یتیم بچے بالغ نہ ہو جائے ان کا پیسہ مسجد میں بھی دینا جائز نہیں ہے، وہ ابھی ناسمجھ ہیں،
خود قرآن کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ جب تک وہ ناسمجھ ہیں ان کا مال ان کی حوالے نہ کرو بلکہ محفوظ رکھو، جب وہ بالغ ہو جائیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب وہ جوان ہو جائیں سمجھدار ہو جائیں اب ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اب آگے انہوں نے صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، مسجد میں دینی ہے، مدرسے میں دینا ہے، نیکی کے کسی اور کام میں دینا ہے، اب ان کی مرضی ہے، اب وہ سمجھدار ہو گئے جہاں مرضی خرچ کرے، لیکن جب تک وہ سمجھدار نہیں ہوئی ہے تب تک ان کے مال کو تمہیں نہیں حق پہنچتا کہ تم کسی کا مال لے کر جناب صدقے خیرات کرتے رہو، لیکن کیا جاتا ہے، ان کے مال کو پکایا جاتا ہے اور امیر لوگ آ جاتے ہیں کھانے کے لیے اور پھر اوپر دعا کی جاتی ہے یا اللہ اس کا ثواب فلاں اور فلاں، 1,24,000 نبیوں کو پہنچا، نعوذ باللہ من ذالک۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جو اس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہی کام کر کے اس کے اوپر ثواب اور پھر ثوابی انبیاء کو نعوذ باللہ پہنچایا جا رہا ہے۔ کہو استغفر اللہ۔ یہ سب ہمارا ایک رونا ہے، درد دل ہے ہمارے معاشرے کا، جس کے اوپر افسوس ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات بہت اونچا عمل تھا، اس میں کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہ میں اسے منع کر رہا ہوں، صدقہ خیرات تو بہت اونچا عمل تھا، لیکن ہم نے اس کے جو ایک رواج کی حد تک رکھ دیا ہے اور شریعت کی جو حکم تھا اس کی روح نکال کے رکھ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت گمان کر ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں بما آتو، جو کیا ہے، بظاہر شریعت کا حکم توڑ دیا اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بڑا عمل کر لیا ہے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کام نہیں کیا اس پر بھی کی جائے۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ اپنی تعریفیں چاہتے ہیں نا، باشو میں نے بڑی قرآن کی خدمت کی، اس دن ایک بندہ کہہ رہا تھا میں قرآن ہی لکھتا رہتا ہوں جی، میں نے کہا پتہ نہیں قرآن نیا کس طرح لکھتا رہتا ہوں، بعد میں پتہ چلا وہ طویزوں کا کاروبار کرتے ہیں ماشاءاللہ، قرآن لکھتا ہوں جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، چاہتے ہیں کہ ہمارے خوب تعریفیں بھی کی جائیں، جو کام کیا نہیں ہے اس پر بھی ہماری تعریفیں کی جائیں، جھوٹے قصے سنا کر اپنی تعریفیں کروانا چاہتے ہیں، ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، حالانکہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی یہ دعوے نہیں کرتے کہ ہم نے بڑا کام کیا۔ جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم نے دیکھا بڑے بڑے علماء جن کی زندگیاں لگ گئی دین کی خدمت کرتے ہوئے، کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے بڑا دین کا کام کیا ہے، کہتے ہیں جی ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں بس اللہ اس کو قبول فرمائے، اور بعض لوگ کرتے کچھ نہیں ہیں اور دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، تاکہ لوگ ہیں ماشاءاللہ یہ اصل تو کام یہ کر رہے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں جو انہوں نے کیا نہیں ہے اس پر بھی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، مت گمان کیجئے کہ یہ عذاب سے بچیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آپ غور کیجئے ان دو آیتوں پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اہل کتاب کو جن کو کتاب کا علم دیا تھا ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اس کتاب کو بیان کرو لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کی کتاب میں کیا حکم ہے اور اس کو مت چھپاؤ، لیکن انہوں نے اس کو چھپایا اور اللہ کی کتاب کو بیان نہ کیا اور دنیا کی لالچ اور دنیا کے ٹکوں کی خاطر، دنیا کے پیسوں کی خاطر اللہ کی کتاب کو استعمال کیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ برا کام کیا انہوں نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اس پر خوش بھی ہو رہا ہے کہ شاید ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور بعض دفعہ تو کچھ کرتے بھی نہیں ہیں پھر بھی چاہتے ہیں ہماری تعریفیں کی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جہنم کے عذاب میں جائیں گے اور ان کو عذاب سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ میں اخلاص کے ساتھ کتاب اللہ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب پختہ وعدہ لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کے ضرور بیان کریں گے اس کو لوگوں کے لیے اور چھپائیں گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس پھینک دیا انہوں نے پیٹھوں کے پیچھے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور پسند کیا خریدا اس کے بدلے میں دنیا کی قیمت کو، تھوڑی قیمت کو۔
فبئس ما یشترون، بس بہت برا ہے جو انہوں نے پسند کیا یا جو انہوں نے خریدا۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، نہ گمان کر ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور پسند کرتے ہیں کہ تعریف کیے جائیں اس کے ساتھ جو انہوں نے نہیں کیا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، پس مت گمان کیجیے ان کو کہ وہ عذاب سے بچنے والے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔